نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حکیم لقمان کی نصیحت پر ہے، جو پارہ نمبر 21 میں ہے۔ حکیم لقمان کون تھے؟ حکیم لقمان حبشی النسل غلام تھے۔ یہ حکیم جو ہے وہ ڈاکٹر والا حکیم نہیں تھا، بلکہ انہیں مفکر جسے کہتے ہیں، مفکر یعنی حکمت و دانائی کی جو باتیں کرنے والا، یہ وہ تھے۔ عرب کے لوگ ان کے اقوال ذریعے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، ان کو یاد دلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کو یہ دعوت دی کہ جس حکیم لقمان کی حکمت بھری گفتگو تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، تو انہوں نے تو اس سے بھی بڑھ کر حکمت کی باتیں بیان فرمائی ہیں، جن کو تم نظر انداز کر دیتے ہو۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی گفتگو جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کی ہے، تو وہ سب ہم نے تقریباً سارے ہی ہم کہہ دیتے ہیں کافروں ہی کے لیے آیات ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم ان کے جیسے عمل کریں گے تو کیا ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، ہمیں بھی عذاب ملے گا۔ ایمان کا فائدہ ہمارا یہ ہوا کہ عذاب جھیل کے ہم جنت میں تو چلے جائیں گے، لیکن جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا تو وہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے۔ اس لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان کے بعد جیسے ہی ایمان لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی عمل صالح کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ ہر شخص اپنے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے عمل کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ لقمان میں ہی اس آیت نمبر 16 میں ہی یہ ابھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کو سورہ لقمان میں اس کا ذکر کیا، اور سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہی اس سورت کو رکھ دیا۔ تو سورت نمبر 31 ہے اور پارہ نمبر 21 میں ہے۔ تو یہ حکیم لقمان کی جو 8 نصیحتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 مزید ایڈ کر کے 10 نصیحتیں ہمارے لیے اس میں کر دی ہیں۔ تلک اشارۃ الکاملہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 12، سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 ہے۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت یعنی علم با عمل دیا، اور فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ صرف اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک اللہ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ حکمت کا تو تقاضا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ صرف زبان سے شکر کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو دیکھنا ہے۔ ایسے اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، نہ کہ لوگوں کی رضا کے لیے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ ہمارے اعضاء دیکھیں، ہر اعضاء ایک پرفیکٹ کام کر رہا ہوتا ہے، اور اگر جس کا نہیں بھی کچھ کرتا، مسئلے مسائل تھوڑے بہت آ جاتے ہیں، تو اور باقی چیزیں دیکھیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ آپ کے مال، اولاد، والدین، رشتہ دار، علم اور بہت کچھ ان گنت نعمتیں ہیں، تو ان کا شکر کیا ہے؟ کس طرح ادا کریں گے شکر؟ جی، ان کا شکر ادا کرنے کے لیے ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے کام میں لگائیں، نہ کہ نافرمانی میں لگائیں۔ آج ہم سب ہی نے یہ دیکھنا ہے کیا ہم صحیح شکر ادا کرتے ہیں؟ خالی زبان سے شکر ادا کرنا تو ناکافی ہے، کیونکہ یاد رکھیں ہر جگہ قرآن پاک میں بار بار بتایا، زبان سے تو کرنا ہی کرنا ہے جو اقرار، لیکن اعمال آپ کے بہت ضروری ہیں کہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی جو فرما برداری کے کام ہیں ان میں استعمال ہونے چاہیے۔ ایسے اعمال ہوں
جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ بے پرواہ ہے، لیکن یہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ اللہ کا بندہ اس کی ناشکری کرے، اور اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اپنے ہی لیے کرو گے۔ اب یہاں پر جو ہے نصیحت اسٹارٹ ہو رہی ہے، آیت نمبر 13 ہے، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے بیٹے، تو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک ایک ظلم عظیم ہے۔ ظلم کیا ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا، انہی کے لیے یعنی قیامت میں امن ہے، اور وہی دنیا میں رہ کر صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح مشکوٰۃ میں 5131 میں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو شریک نہیں کیا، ایسے لوگ ہی قیامت والے دن امن میں ہوں گے، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان کے بعد کوئی گناہ نہ کریں؟ گناہ تو ہو ہی جائے گا۔ یہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ظلم بھی گناہ ہے۔ ظلم جو ہے، اس ظلم سے مراد جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی، یعنی کہ ان الشرک لظلم العظیم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 یہی تلاوت فرمائی کہ ظلم عظیم جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بھی ظلم ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ آپ مشکوٰۃ میں 5131 ضرور حدیث کو کھول کے دیکھیے گا۔ اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے بیٹے، تو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک جو ہے وہ ایک ظلم عظیم ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ میں نے آپ کو حدیث کا بھی حوالہ دے دیا ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں بھی ہے کہ بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن اگر کوئی اس حال میں پیش ہو کہ دنیا میں اس نے شرک کیا ہو، دنیا میں معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن مرنے کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، آپ نے یہاں توحید کا ذکر آیا ہے۔ توحید کا ذکر جیسے ہی آتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ساتھ ہی مینشن کر دیتا ہے۔ تو دوسری نصیحت پھر اللہ تعالیٰ نے کی۔ دوسری نصیحت کیا ہے؟ آیت نمبر 14، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے یعنی اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا کہ تو میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں اندازہ کہ دوسری نصیحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دی۔ توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، جسے آج ہم لوگ بہت اگنور کرتے ہیں۔ توحید کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ شرک کی اقسام بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ شرک اصغر بھی ہوتا ہے، شرک اکبر بھی ہوتا ہے، لیکن ہے تو شرک ہی نا جو آج ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک شاد و نادری لوگ کرتے ہیں، خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ تو تھوڑی سی والدین کے بارے میں بھی میں آپ کو احادیث بتا دیتی ہوں اور قرآن سے بھی حوالہ دے دیتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک،
تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، اور اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ جھکا کر رکھنا اور ان کے لیے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ آپ کو ایک مشکات کا بھی حوالہ دے دوں، 4911۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ پھر دوبارہ صحابی نے پوچھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ تیسری مرتبہ بھی پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا حق۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو پھر فرمایا، تیرے باپ کا حق۔ تو ماں کا حق تو بہت ہی مقدم ہے۔ پھر اسی طرح مشکات 4912، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے جس کو بڑھاپے میں اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، یعنی جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا کے لیے جن جن کے والدین ہیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنی دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی سنوارے۔ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے، جس کو والدین اس کے بڑھاپے میں ملیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ کما سکیں۔ آج کل ہم دنیا میں اتنے مست ہو گئے والدین کا لیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹائم ہی نہیں ہوتا والدین کے لیے ہمارے پاس۔ جس طرح بچپن میں وہ آپ کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، آپ کی ہر چھوٹی بڑی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، تو بڑھاپے میں بھی ان کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بوڑھا انسان دوبارہ بچپن ہی کی طرف لوٹ جاتا ہے، تو اسے بھی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بھی وقت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ بچپن میں آپ کو ضرورت تھی۔ تو خدا کے لیے جن جن کے والدین ہیں اپنی جنت کما لیں۔ کچھ مشکل لگے گا، ظاہر ہے اچھے کام کریں گے تو اچھے کاموں میں مشکل تو ہوگی، یہ برے اعمال ہی ہوتے ہیں جو بڑے مزے کے اور لذت بھرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی بھی چیزیں دیکھیں نا آپ، جتنی خراب ہوں گی نا اتنی ہی لذت والی لگتی ہیں، جو نقصان دیتی ہیں صحت کے لیے بہت ہی لذیذ لگ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو۔ ایک اور آپ کو مستدرک حاکم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 3 سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین ہر سیڑھی پہ۔ تو پھر صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر دوبارہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے تو وہ شخص برباد ہو جائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا، اور پھر اس کے بعد تیسری بار جب کروایا کہ جس کو والدین بڑھاپے میں ملے، دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی آمین فرمایا۔ مشکات میں 4912، جہاد سے بڑھ کر بھی والدین کی خدمت ہے، تو جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے، یعنی نیچے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قدموں کے نیچے، بلکہ یہی مقصد ہے کہ والدین کی خدمت کر کے ہی جنت ملتی ہے۔ تیسری نصیحت بھی اللہ تعالیٰ ہی نے کی، وہ یہ ہے آیت نمبر 15، اور اگر وہ دونوں تیرے ساتھ کوشش کریں یا زور لگائیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بسر کر، اور اس کی راہ پر چلنا جو میری طرف جھکا ہو، اور یعنی مومن کی راہ پر،
پھر تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، سو میں تجھے آگاہ کر دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، لیکن اگر وہ دین کے راستے پہ آپ کو چلنے سے منع کریں تو آپ جب بھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، بلکہ آپ احسن طریقے سے اپنے دین کی طرف چلتے رہیں اور ان کے ساتھ اف بھی نہ کریں۔ صحیح مسلم و بخاری میں ہے، تم میں سے وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں اپنے ماں باپ اور اولاد سب سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو والدین کا کہنا وہاں پر مانے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، نافرمانی میں کہنا نہ مانیں لیکن بدتمیزی نہ کریں، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں، بدتمیزی کے ساتھ نہیں، اور اتباع ان کی کرو جو پیغمبر ہیں یا پیغمبر کے راستے پر چلتے ہیں، ان کی اتباع کی جائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیغمبروں کے راستے پہ جو چلتے ہیں انہی کی اتباع کی جائے۔ اب چوتھی نصیحت ہے آیت نمبر 16۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی سخت پتھر یا چٹان میں پوشیدہ ہو یا آسمان میں یا زمین میں پوشیدہ ہو، اللہ اسے لے کر آئے گا، یعنی وہ حاضر کر دے گا، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ سورۃ الزلزال میں بھی ہے آیت نمبر 7 اور 8۔ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ پانچویں نصیحت، اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور اچھے کاموں کا حکم دے، اور تو برائی سے روک، اور جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب اس میں چھٹی ہی نصیحت کے اندر ہی آپ کے اندر 3 نصیحت آپ کو جمع ہو جاتی ہیں کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرنا، یعنی ایک عمل ہے نماز قائم کرنے کا، اور اچھے کام کرنا، یہ ہوگی چھٹی نصیحت کہ نماز قائم کرو، یعنی اپنے اعمال کو اچھا کرو۔ اور 7ویں نصیحت ہے کہ برائی سے روکو۔ چھٹی نصیحت نماز قائم کرو، اچھے کام کرو، کیونکہ نماز قائم کرنا بھی اچھا کام ہے۔ اور 7ویں ہے کہ برائی سے روکو، اور 8ویں ہے کہ جب آپ برائی سے کسی کو روکیں گے تو پھر آپ کے اوپر مصیبت بھی آئیں گی، تو پھر جو مصیبت آپ پر آ جائیں تو پھر آپ نے اس پر صبر کرنا ہے۔ اس میں ہمیں چھٹی، 7ویں اور 8ویں نصیحت مل چکی ہیں، یعنی نماز قائم کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور پھر ان سب باتوں پر صبر کرنا ہوگا۔ نیکی کا حکم دینے سے لوگ اتنا پریشان جو ہے وہ نہیں ہوتے جتنا کہ برائی سے روکنے پر آپ کو لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ برائی سے روکنا بہت بڑا جو ہے وہ عمل ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت سی تکالیف بھی اٹھانی پڑیں گی اور بہت کچھ برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ مشقات میں 5137 ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، جب ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کم درجہ ہے، ایمان کا سب سے کمزور درجہ۔ اسی طرح مشقات میں 5298 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی محبوب ہے۔ اور 9ویں نصیحت بھی لقمان علیہ السلام کی ہے، وہ یہ ہے کہ اور تو لوگوں کے سامنے اپنا گال نہ پھلا، یعنی تکبر نہ کر، اور زمین میں اتراتا ہوا نہ چل، بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ نہیں کہ آپ اچھا لباس پہنیں، بلکہ تکبر یہ ہے، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر تو یہ ہے کہ حق بات سے اناد کیا جائے، یعنی حق بات آپ کو بتائی جائے تو آپ اپنی ہی بات پہ ڈٹے رہیں، حق بات کو تسلیم نہ کریں، یہ ہے تکبر۔ تو پھر سیدنا لقمان علیہ السلام نے تکبر سے بھی منع کیا، اور اللہ تعالیٰ بھی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ حق بات کو نہ مانیں، قرآن اور حدیث کی باتیں بتائی جائیں اور وہ ان کے اوپر عمل نہ کریں،
تو اس کا مطلب ہے وہ تکبر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور 10ویں نصیحت ہے، اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 ہے، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ان کے مزاج اور سب امور جو ہیں وہ عاجزی اور تواضع کے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بے فائدہ بحث سے بچنے کے لیے بس انہیں سلام کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ بحث نہیں کرتے۔ یہ ہیں رحمان کے بندے۔ ان باتوں سے ہمیں یہ بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارا دین جو ہے میانہ روی یعنی درمیانی چیز کو پسند کرتا ہے، اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ ہر چیز میں اعتدال، اپنی زندگی میں اعتدال کو قائم کریں، اور اپنی اعمال کے ذریعے جو ہے جو دیکھیں چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں، لقمان علیہ السلام کی جو 10 نصیحتیں، اگر ان میں سے آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو اس پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کے ساتھ بعمل بھی بنا دے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم آمین۔